السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کو قرآن یا احادیث پر معذلہ ڈاؤٹ ہی ہوتا ہے نا، جبھی تو آپ دیکھیں دنیاوی نفسا نفسی میں بے انتہا اور پوری طرح ملوث ہوتے ہیں نا۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ کامیاب ہیں۔ اللہ پر توکل رکھنے والے لوگوں کو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک صبر کی خوبصورت ترین طاقت ہوگی۔ ان کے اندر جو اللہ کی عاجزی ہوگی نا، اللہ کی محبت ہوگی، ظلم کرنے والوں کے خلاف ڈر ہوگا، وہ انتہا درجے کا ایمان اور خوبصورت ایمان ہوگا۔ اللہ پر توکل کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں، آپ اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، اپنے بزرگان دین کو دیکھیں۔ میں نے کئی صحابہ کرام کے توکل اور بزرگان دین کے توکل دیکھے اللہ پر، واللہ کیا خوبصورت توکل تھے۔ اور پھر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں نا تو آپ کو نا دنیا کی کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ دنیا کی جو فکر ہے نا، در حقیقت یہ آپ کو آخرت کی فکر سے غافل کرتی ہے۔ جب آپ کے اندر دنیا کی فکر آ جاتی ہے نا تو آپ آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتے ہیں، آپ آخرت کی فکر سے بالکل باغی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ توکل ایک ایسا خوبصورت اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، ایک ایسی خوبصورت اللہ کی تخلیق ہے کہ یہ جب آپ کے اندر تخلیق کیا جاتا ہے یا جب آپ کے اندر اتار دیا جاتا ہے نا تو آپ دنیا کی پریشانیوں سے بالکل بری ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پر جب آپ توکل کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا کی پریشانیوں سے بری کر دیتا ہے۔ اور جب آپ دنیا کی پریشانیوں سے بری ہوتے ہیں نا تو آخرت کی پریشانیاں، آخرت کی فکریں آپ کے اندر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بس آپ کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ساتھ اپنی طرف آنے والے بہترین راستے تخلیق کیے ہیں نا، ان میں ایک بہت ہی خوبصورت ترین راستہ تخلیق کیا ہے، وہ ہے توکل۔ توکل کا راستہ آپ کے اندر جو خوبیاں پیدا کرتا ہے نا وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں۔ تو توکل کے بارے میں تو میرا ماننا ہے کہ اللہ پر توکل کر لینا، آپ اپنی بہترین قیمت لگوا لی آپ نے۔ جب آپ اللہ پر توکل کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی بہترین قیمت لگوا لی ہے۔ پھر آپ کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ یہاں پر میں کیا ایسا پیش کروں کہ میرا یہ جو رب ہے نا یہ میرے سے خوش ہو جائے، کیونکہ جب یہ خوش ہوگا نا تو یہ جو آپ کو دے گا نا وہ نہ صرف دنیا میں دے گا بلکہ آخرت میں بھی دے گا۔ یعنی کہ وہ آپ کو وہاں بھی دے گا جہاں پر دنیا اور دنیا کے لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ وہاں پر بھی دے گا جہاں دنیا تو نہیں ہوگی مگر وہی لوگ ہوں گے، مگر وہ دے گا آپ کو۔ اللہ کا دینے کا جو انداز ہے نا وہ توکل والوں کے لیے بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کا دینے کا ایک انداز ہے توکل والوں کے لیے کہ جو توکل کرتا ہے وہ بہت خوبصورتی سے بری کر دیا جاتا ہے، دنیا سے، دنیا کے غموں سے، نفس سے بری کر دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات توکل کرنے والے پر نفس ہیوی نہیں ہوتا، نفس اس کے ذریعے سے اپنی من مانیاں نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس
انسان کے ذریعے سے دنیا میں اپنی منمانیاں کرے گا، کیونکہ نفس جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، نفس جو ہے وہ دنیا میں اتارا گیا ہے انسان کے ساتھ۔ نفس کے لیے جو بھی کام ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ دنیا تک ہے۔ آخرت میں نفس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہاں نفس ہے ہی نہیں، وہاں نفس کا کوئی کام ہی نہیں ہے آخرت میں۔ مطلب نفس نے جو بھی کرنا ہے انسان کے ذریعے سے دنیا میں ہی کرنا ہے، اور یہاں پر اس نے سر توڑ کوشش کرنی ہے کہ مجھ سے جو ہو میں کروں، اور نفس نے اپنی اجارہ دری دنیا میں ہی قائم کرنی ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں اجارہ دری کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہ پورا زور لگائے گا دنیا میں انسان کے ذریعے سے اپنی تمام سے تمام تر حکومتیں کرنے کی، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس نفس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں یہ کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے دنیا میں ہی سب کچھ کرنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے بہترین لوگوں میں سے جو اللہ کے توکل کرنے والے لوگ ہوں گے نا، ان پر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ توکل کرنے والوں پر نفس کا اثر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توکل کرنے والوں میں شمار کر دے۔ توکل اس قدر خوبصورت طاقت اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو بہت ساری طاقتوں کے ساتھ توکل بھی ایک طاقت کے طور پر دیا کہ یہ لو، اس سے بھی تم نفس پر فتح حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔